بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انفو ارشان، ایک ایسا چینل جہاں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ حقائق بیان کرتے ہیں جو ہماری زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ انسان کا اصل دشمن شیطان نہیں، اس کا اپنا نفس ہے۔ نفس ہی کیوں سب سے بڑا رکاوٹ جنت کے راستے میں آتا ہے۔ قرآن نے نفس کی کتنی اقسام بیان کی ہیں۔ نفس ہمارا انسان کو کس طرح گناہوں میں پھنسا دیتا ہے۔ نفس لوامہ مومن کے ضمیر کو کیسے جگاتا ہے۔ الہام یافتہ نفس کو پہچاننے کی علامتیں کیا ہیں۔ نفس مطمئنہ وہ اعلیٰ درجہ ہے جو صرف خاص بندوں کو ملتا ہے۔ آخر یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اولیاء کرام نے نفس کے جہاد کو جہاد اکبر کیوں کہا؟ کیا واقعی جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا؟ اور آخر یہ روحانی سفر ہمیں کہاں لے جاتا ہے؟ ناظرین، اسلام کے مطابق انسان کے اندر ایک پوشیدہ دشمن ہے جسے ہم نفس کہتے ہیں، یعنی وہ طاقت جو انسان کو برائی کی طرف مائل کرتی ہے اور اچھے اعمال سے روکتی ہے۔ اگر یہی نفس قابو میں آ جائے تو انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اور اگر یہ بگڑ جائے تو انسان فرعون، یزید یا شداد بننے میں لمحہ بھر نہیں لگاتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا اپنا نفس ہے جو تمہارے پہلو میں ہے۔ علماء نے اس نفس کو 4 حالتوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی حالت ہے نفس امارہ۔ قرآن مجید میں سورہ یوسف آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے۔ یہی نفس انسان کو شہوت، حرص اور دنیاوی لالچ میں مبتلا کرتا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، نفس امارہ انسان کا دشمن ہے، اگر تم اس پر قابو نہ پاؤ تو یہ تمہیں ہلاکت تک لے جائے گا۔ بابا بلے شاہ نے فرمایا، اے نفس پلید کیتا بڈو پلید نہ ہاسے، یعنی یہ نفس انسان کے اندر پلیدی اور گندگی پھیلاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر نفس ہمارا انسان کو گناہوں کی طرف کھینچتا ہے تو پھر انسان کو نجات کی امید کہاں سے ملتی ہے؟ نفس کی دوسری حالت ہے نفس لوامہ، یعنی ملامت کرنے والا نفس۔ وہ مرحلہ جب انسان کا ضمیر جاگنے لگتا ہے، اگر وہ گناہ کرتا ہے تو فوراً شرمندگی اور ندامت محسوس کرتا ہے، دل سے پچھتاتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ قیامہ آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والا نفس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا ضمیر ہے اس کا ملامت کرنے والا۔ یہ نفس انسان کو بار بار یاد دلاتا ہے کہ گناہ چھوڑ دے اور نیکی کی طرف رجوع کر۔ حضرت علی نے فرمایا، جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا اس نے سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ لیکن ناظرین، کیا انسان صرف ضمیر کی آواز پر چل کر کامیاب ہو سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی مزید کوئی نشانی بھی عطا فرماتا ہے؟ تیسری حالت کو کہا جاتا ہے نفس ملہمہ۔ یہ وہ مقام ہے جب اللہ تعالیٰ نے بندے کے دل میں نیکی اور برائی کی پہچان ڈال دیتا ہے۔ قرآن پاک سورۃ شمس آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے، پھر اللہ نے نفس کو اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری کا الہام کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ کی طرف سے نفس کو نور ملتا ہے تو یہ خیر و شر کی پہچان کرنے لگتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جب انسان کے دل پر الہام آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ صحیح اور غلط میں فرق پہچان لیتا ہے اور آہستہ آہستہ صراط مستقیم پر چلنے لگتا ہے۔ لیکن ناظرین، جب انسان صراط مستقیم پر ثابت قدم ہو جائے تو اس کا نفس کسی اعلیٰ مقام پر پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ یہ ہے نفس کا سب سے بلند درجہ، نفس مطمئنہ۔ یہ وہ مقام ہے جب بندہ اللہ کے ذکر سے سکون پا لیتا ہے، دنیا کی عزت ہو
یا ذلت، خوشی ہو یا غم، مالداری ہو یا فقیری، وہ ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ قرآن سورۃ فجر آیت نمبر 27 سے 30 میں فرماتے ہیں، اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ چل کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، بس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ حضرت بزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، نفس مطمئنہ وہ ہے جو اللہ کی رضا کے سوا کچھ نہ چاہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اللہ کے خاص قرب کا حقدار بن جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس نفس کو پاک کرنے کا عملی طریقے کیا ہے؟ یہ راز ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ نے جانا کہ نفس کی 4 حالتیں کیا ہیں اور یہ کس طرح انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے نفس پر قابو پانے اور اپنے ذکر میں سکون حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل انفو ایٹ شان کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔